خوارج میں ایک شخص تھا جو خوارج کی بنیاد تھا۔ بعض شارحین نے لکھا، محدثین نے، کہ وہی ذوالخویسرہ تمیمی ہے۔ بعضوں نے اور نام بھی بتائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائیں، اس کے ہاتھ کی ایک خاص نشانی بتائی، ایسے ہوگا جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، کچھ اور بھی نشانیاں بتائیں۔ اب ایسا جو شخص تھا، ایک شخص ایسا، وہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تھا، اور وہ کثرت سے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بہت قیام اور بہت سجدہ، بہت رکوع۔ ایک بار آقا علیہ السلام کی مسجد میں مجلس میں وہ آیا، اور آتے ہی حضور تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، ان کو اس نے سلام تک نہیں کیا، اور مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کر دی، نفل شروع کر دی۔ اب دیکھیے، نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، مگر جس نے مصطفیٰ کی خدمت میں سلام عرض کرنا بھی گوارا نہیں کیا، تیری نماز تو رب منہ پہ مارے گا۔ یہ نماز کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ کیا یہ نماز ہے یا یہ باطل ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ ایسے اس کی عبادت گزاری مشہور ہو گئی، کبھی کسی وادی میں کھڑا ہے، کبھی کسی وادی میں کھڑا ہے، بس ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ والا ہے، تاکہ جو کامن پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ اٹریکٹ ہو، وہ دیکھیں کہ دیکھو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کیسی گریہ وزاری والا اور خشوع اور خضوع والا، اور اتنی عبادت اور لمبے قیام اور ہر وقت نماز۔ مشہور ہو گئی پوری وادی میں اس کی نماز۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ وہ اس کو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ کھڑا ہے وادی میں اور ایسے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اگر میں نے اب دو ٹوک فیصلہ نہ فرمایا زبان مبارک سے ظاہری طور پر، تو وہ تو لوگوں کو دغا دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر لوگ اسے نیک سمجھتے رہیں گے، اور وہ نیک ہے نہیں۔ اب نگاہ مصطفیٰ تو دیکھ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو اسے جا کے قتل کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، عرض کیا کہ میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ تو ان کو بھیجا، وہ چل پڑے، وہ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے، دیکھا وہ سجدے کے اندر ہے، وہ کھڑے رہے، وہ سجدے سے نہیں اٹھا، اتنا طویل سجدہ تھا۔ حضرت ابوبکر تھر تھر کانپ گئے، واپس پلٹ آئے کہ اگر آقا نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ قتل کرو، تو یہ بھی تو آقا نے فرما رکھا ہے کہ کسی نمازی پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی کلمہ پڑھنے والے پر تلوار نہیں اٹھانی، تو کیا پتہ میری آزمائش و امتحان ہو، اب ایسے کو قتل کروں؟ تو واپس پلٹ آئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، آقا وہ ایسی نماز میں تھا کہ میں نے آپ کو سن رکھا ہے کہ نمازی پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں واپس آ گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اور جا سکتا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ وہ گئے، یہی ہوا، سیم سٹوری، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر فرمایا کوئی اور جا سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا ہاں اے علی، اگر تو نے اسے پا لیا تو ضرور قتل کرو گے اسے۔ وہ حضرت علی گئے اور وہاں تک پہنچے تو اتنے میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ حضرت علی کو ملا نہیں، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی اس کو تم نے ہی قتل کرنا ہے، اور اگر یہ آج قتل ہو جاتا تو یہ پہلا اور آخری خارجی ہوتا، اس کی پھر نسل کٹ جاتی، چونکہ باطل کی جڑ کاٹنا یہ اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ باطل کی جڑ کاٹ دیتے۔ فرمایا اگر اسے آج آپ اسے پا لیتے تو اسے قتل کر دیتے اور اس کی نسل مٹ جاتی، لیکن کاش وہ بچ گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر اپنی طاقت کو جمع کریں گے، کچھ اور لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملائیں گے، اور پھر یہ جمع ہوں گے، اور اے علی ان کے ساتھ پھر آپ نے ہی لڑنا ہے۔ میری آقا نے فرما دیا جس مقام پہ یہ اپنی طاقت کو جمع کریں گے، اس مقام کا نام ہوگا حرورہ، اور اس حرورہ کے مقام پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب ان خارجیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، تو جب آپ نے سارے خوارج کو تہہ تیغ کر دیا، تو صحابی کہتے ہیں ہم نے وہ نشانی دیکھی، وہ مردار پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کی وہی نشانی تھی جو نشانی مصطفیٰ نے دی تھی۔ تو جو باطل کلمہ کے روپ میں آتا ہے، اس باطل کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ نے میرے آقا کی آل اور اولاد کو یہ فریضہ سونپا ہے۔ یہی میدان کربلا میں ہوا تھا۔
اس لیے دوستو یزید کے بارے میں اور آج کے دور کے یزیدی حکمرانوں کے بارے میں جو لوگ اس گمراہی جو اس کنفیوژن کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے خلاف بھی ایسا کریں، اس کو بھی نہ مانیں، اس کے خلاف بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف لڑیں، اس کی مخالفت کریں، اس کو ووٹ نہ دیں، یہ تو بڑا پکا ہے۔ بھئی نہیں، باطل کی پہچان یہ ہے، ایک ہے جو مصطفیٰ کے کلمہ کو مانتا ہے، ایک ہے جو مصطفیٰ کے نظام کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھے مگر مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نہ مانے اور اسے نافذ نہ کرے، وہ یزید ہوتا ہے، وہ یزیدیت کا علمبردار ہوتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھے پھر مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرے، تخت پر بیٹھ کر جو دین مصطفیٰ کے تعلیمات کو نافذ کرتا ہے وہ اپنے دور کا حسینی غلام ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے دور کا یزید ہوتا ہے۔ بے شک۔ کاش دوستو اپنے اپنے دور کے یزید کو بھی پہچانو، صرف اسی ایک یزید پر ہی لان تان نہ کرتے رہیں، اپنے ہر دور کے یزید کو بھی پہچانیں، اس کی بھی مخالفت کریں، اس کے سامنے بھی اپنے سینے پیش کریں، اس کے ساتھ بھی اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں تاکہ حسینی غلاموں میں ہمارا نام آ سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، جزاک اللہ۔